السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ اصل مجھے 2-3 دن سے کافی زیادہ بخار تھا، اور اس سے پہلے مجھے ہلکا پھلکا تھا، جو جسم میں درد تھا میں نے اس کو فیل نہیں کیا۔ میں ابو جی کو بتا رہا تھا 2-3 دن سے یہ بخار وغیرہ ہونے سے پہلے میں نے کہا میری ہڈیوں میں بہت درد ہے نا، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، یا نماز پڑھتا ہوں تو اس میں پرابلم ہو رہی ہے۔ تو ابو جی نے کہا اس طرح تو نہیں ممکن کہ ایک بندہ ینگ ہو اور ہڈیوں میں درد ہو رہا ہو، کوئی دودھ شودھ پیا کرو، اس کی کمی ہوگی، یا کوئی آئرن والی سبزیاں وغیرہ کھاؤ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اصل میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دم سے شدید گلا خراب ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا، اور اتنا تیز بخار تھا، اتنا تیز بخار تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا جسم کوئی ایک تو ویسے سمجھ لو درد سے ٹوٹتا ہے، یہ ایسے جیسے کوئی خود توڑ رہا ہو، اتنی تکلیف۔ اور میں گھر میں ہی پھر آئسولیشن موڈ جسے کہتے ہیں آئسولیٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا، وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی، بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جس میں نقصان بھی ہو رہا ہے، اور ویسے بھی گھر سے باہر جا کے ہم خود کو سیف نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے بہت ساری احتیاط کے بعد آج تیسرے دن کا بعد یہ سمجھ لیں کہ بخار تو ٹوٹ گیا، لیکن ابھی گلے میں شدید درد ہے، اور ایون کہ کچھ نگلا بھی نہیں جاتا، اتنی شدید درد ہے۔ ابھی تو سب الگ الگ اپنے رومز میں لیٹے ہوئے ہیں، اور میں الگ ہوں سب سے۔ تو میں نے تو حتی الوسع کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی ملنے بھی آیا ہے یا میرا حال حوال پوچھنے آیا فیملی میں سے، نہ تو میں نے اس سے سلام لیا، نہ اس کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا ہے۔ اگر کوئی آیا بھی ہے تو میں نے کہا دور سے میرے ساتھ بات کریں، میرے پاس نہ بیٹھیں، کیونکہ جس طرح کی یہ وبا ہے اللہ معاف کرے، میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ اتنی شدت کی آپ کے جسم میں درد ہوتی ہے، اتنی شدت کی آپ کے جسم میں درد ہوتی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ کل جو مجھے ٹمپریچر تھا اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سمجھ رہا تھا کہ شاید، اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا نا تو میں نے اگلے جہان جا کے جو موجودہ حکمران ہیں جنہوں نے عوام کو اس اذیت میں مبتلا کیا ہے، ٹھیک ہے وائرس انہوں نے نہیں لے کے آئے، لیکن ان کے پاس اختیارات تھے اس کو کنٹرول کرنے کے، لیکن انہوں نے بروقت انتظامات نہ کر کے اس کو جو نقصان پہنچایا ہے ملک کو، اور جتنے بھی عوام اس دنیا سے گئی ہے، میں کہتا ہوں وہ سب اگلے جہان میں جا کے ان حکمرانوں کے ضرور گریبانوں کو پکڑیں گے کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ جو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ سب کو کہوں گا کہ اس وبا سے لڑنے کے لیے خود کو گھر میں تو آپ رکھیں ہی رکھیں، اگر کسی مجبوری سے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے تو اب بہت زیادہ احتیاط کریں۔ احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جو بھی اچھی ڈائٹ ہے وہ لینی چاہیے، آپ کو کھانا وغیرہ اچھا کھانا چاہیے، اور زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے اسپیشل دعا کریں، کیونکہ میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکوں۔ 5 منٹ بھی بیٹھا نہیں جاتا، اتنی شدید درد ہے، اور سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب پہلے سے بہتر ہے، بخار ٹوٹ گیا ایک دفعہ تو، جو شدت اس نے پکڑی ہوئی تھی اس سے تو جان چھوٹی ہے میری۔ باقی انشاءاللہ امید ہے کہ ریکور ہو جائے گی، بڑی ہیوی ڈوز لے رہا ہوں میڈیسن کی۔ ایک فیملی ہمارے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے تجویز کی ہوئی ہے میڈیسن، اور وہی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ریکوری ہو جائے گی، اور بہت جلدی ریکور ہو جاؤں گا۔ خود کو بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے خود ریکور ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے میرے نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلدی ریکور ہو جاؤں گا۔ تو آپ سب کی دعائیں چاہیے مجھے، جن کو میرا پتہ چلا ہوگا اور انہوں نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا ہوگا، لیکن مجھے ایک بات نے بڑا مایوس کیا۔
میں نے اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا کہ مجھے شدید بخار ہے، تو کچھ نے تو دعا دی اور کچھ ایسے بھی دوست احباب یہ جس طرح کے میں کہہ رہا ہوں کچھ جاننے والے تھے، جنہوں نے میرا حال حوال پوچھنے کی بجائے مجھے ڈائریکٹ یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے بھی الگ ہو جائیں اور گھر والوں سب سے الگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ان کی سوچ اچھی تھی، لیکن میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے آپ کی دعا کی ضرورت تھی، نہ کہ یہ کہ میں سب سے الگ ہو جاؤں۔ وہ میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ میں سب سے الگ ہو جاؤں، حالانکہ میں کسی کو بھی میں نے نہیں بتایا تھا، سیپریٹ اسی گھر میں اکیلا تھا۔ لیکن اس اسٹیٹس کے بعد پھر چھوٹی بہن جو ہے اس کو پریشانی ہوئی، اس نے ادھر ادھر کالز کر کے بھیجا سب کو۔ تو میری تو حتی الوسع کوشش تھی کہ میں کسی کے ساتھ یہ جو مجھے تکلیف ہے کوئی بندہ میرے پاس نہ آئے، لیکن پھر مجھے کل تو بالکل کوئی ہوش نہیں تھا، میں ایسے پڑا ہوا تھا دوپہر کے ٹائم کہ جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید اب اللہ ہی خیر کرے، یہ نہ ٹوٹا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ تو میری خالہ ہیں سب سے بڑی، میری امی سے بڑی جو تھیں، کو پتہ چلا، وہ آئیں اور پاس بیٹھ کے وہ اتنی دیر مجھے پٹیاں کرتی رہیں، میرا بخار ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا، اور مجھے اپنی زندگی میں اتنا شدت والا بخار پہلی دفعہ ہوا ہے، اس سے پہلے مجھے کبھی اتنی شدت والا بخار نہیں ہوا۔ 1.5-2 گھنٹے انہوں نے میری خدمت کی، یعنی کہ مجھے پٹیاں کرتی رہیں اور مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ تو جب میں کو تھوڑا بخار کم ہوا تو وہ بلکہ انہوں نے 1 بجے سے لے کے 6-7 بجے تک وہ میرے پاس ہی رہی ہیں، بالکل پٹیوں کے دوران تو وہ تھوڑی دیر بیٹھی، لیکن پھر اٹھ کی وہ مجھے پٹیاں کرتی رہیں، پھر ان دور ہی بیٹھی رہیں۔ ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور اس کا اجر بھی آپ کو دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اور جتنی انہوں نے مجھے میری کیئر کی، مجھے امی کی بڑی یاد آئی اس ٹائم، اور دل سے امی کے لیے یہی نکل رہا تھا کہ یا اللہ، میری ماں ہوتی تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہوتی، لیکن یہ بھی ماں کی جگہ پہ ہے، انہوں نے میری بڑی خدمت کی، اور بہت شکریہ ان کا۔ آپ ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ریکور ہو کے دوبارہ بلاگ میں ملوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔